السلام علیکم ناظرین مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لڑائی زور و شور سے جاری تھی کہ ایک مصیبت آن پڑی۔ ایسی آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا۔ تیز ہوا ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں۔ خدا کی قسم، زید بن خطاب نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو جھکا کے رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ناظرین، زید بن خطاب سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن خطاب تلوار چلاتے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ناظرین، ان ساروں نے اپنی جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے باوجود مسلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس میں چالیں چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی۔ اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت خالد کو فتح کا یہی ایک طریقہ نظر آیا کہ کسی طرح مسلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن حضرت خالد ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ اللہ رب العزت کی تلوار کے قریب جو بھی آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت خالد کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر حضرت خالد نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا اور خود بھی اس حملے میں شریک ہو گئے۔ کچھ محافظ پہلے ہی مر چکے تھے یا زخمی ہو کر زمین پر تڑپ رہے تھے۔ حضرت خالد کے جانبازوں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمہ کے محافظ بوکھلا گئے۔ میدان جنگ کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مجاہدین جو فتح یا موت کی قسمیں کھا چکے تھے، وہ مرتدین پر ایک خوف بن کر چھا رہے تھے۔ مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اور محافظ نہیں مل سکتا تھا۔ مسلمانوں کے نعروں کے ساتھ آندھی کی چیخیں میدان جنگ کی ہولناکی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مسلمہ کے بچے کچے محافظ گھبرانے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں نے ان کا حلقہ توڑ دیا۔ یا نبی، کسی محافظ نے کہا کہ اپنا معجزہ دکھا، اپنا وعدہ پورا کر۔ ہمارے نبی، ایک اور محافظ نے کہا، تیرا وعدہ فتح کا تھا۔ مسلمہ نے موت کو اپنی طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے اپنے محافظوں سے کہا کہ اپنے حسب و نسب اور اپنے ناموس کی خاطر لڑو، اور وہ بھاگ اٹھا۔
دشمن کا قلب ٹوٹ گیا، پرچم غائب ہو گیا تو مرتدین میں شور اٹھا، نبی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس پکار نے مرتدین کے حوصلے توڑ ڈالے اور وہ میدان سے نکلنے لگے۔ تھوڑی سی دیر میں ہی مرتدین میدان چھوڑ گئے۔ ناظرین، جہاں یہ معرکہ لڑا گیا تھا وہ ایک تنگ سی گھاٹی تھی اور اس گھاٹی کا کوئی نام نہ تھا۔ اس معرکے نے اسے ایک نام دے دیا، یہ تھا شیب الدم، جس کے معنی ہے خونی گھاٹی۔ دونوں لشکروں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ میدان میں لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں۔ زخمی تو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ مسلمہ کے لشکر کا جانی نقصان اس کی تعداد کی زیادتی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہ تھا۔ کہیں زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر لاشوں اور زخمیوں کو روند رہے تھے۔ انہوں نے کتنے اچھے بھلے آدمیوں کو کچل ڈالا۔ مسلمہ کا لشکر جب بدل ہو کر بھاگا تو مجاہدین ان کے تعاقب میں گئے۔ مسلمہ کا ایک سالار محکم بن طفیل اپنے لشکر کو پکار رہا تھا، بنو حنیفہ باغ کے اندر چلے جاؤ، کیونکہ انہیں اب باغ میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ ناظرین، اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا، جو وسیع و عریض تھا اور اس کے ارد گرد دیوار بھی تھی۔ مسلمہ اس باغ میں چلا گیا تھا۔ باغ میدان جنگ کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کھچے آدمی بھی باغ میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ حضرت خالد گھوڑا دوڑا کے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا، مگر اندر جانا ضروری تھا۔ مسلموں کو قتل کرنا تھا تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے ایک مجاہد برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کر دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ ناظرین، حضرت برا صحابہ کرام میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ ناظرین، صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا بن مالک سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھاندی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے اور جنہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی تفریق عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں بھی لے لیا ہے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھاند کر اندر آنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا۔ وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ برا بن مالک کو کسی نے دیکھ لیا اور ایک نے پہچان کر نعرہ لگایا، مسلمان ہیں، پکڑ لو، مار ڈالو۔ ایک شور اٹھا، بے شمار مرتد تلواریں اور برچیاں تانے برا بن مالک کی طرف دوڑے۔ برا ابھی دروازہ کھول نہیں سکے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا، اسے برا کی تلوار کی بھرپور وار نے وہیں روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ حضرت برا نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بروقت پیچھے کو گھومے، بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچھیوں کے وار کیے۔
برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچیوں کی انیاں جو برا کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھیں دروازے میں اتر گئیں۔ حضرت برا نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور ان دونوں آدمیوں کو اسی وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے اپنی برچیاں نکال رہے تھے۔ ناظرین، کئی مرتد حضرت برا بن مالک پر مل مل کر حملہ کرتے تھے اور حضرت برا دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے دو ہی نعرے گرجتے تھے، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ۔ وہ وار روکتے، وار کرتے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ برا بن مالک نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر کے دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ برا بن مالک کے پیچھے چند اور مسلمان دیوار پھاند کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور برا رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ پہلے برا بن مالک دیوار پھاند کر اندر گئے تھے۔ ناظرین، دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان حضرت خالد کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے۔ یہ سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ مرتدین پر قہر کی مانند ٹوٹے۔ ان کے بھاگ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ناظرین، مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ حضرت خالد کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین، مسلمہ کذاب خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی بن حرب تھے۔ برچی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رکاسہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کی اوسط سائز کا تھا، اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچی ہاتھ میں اٹھا کر تولی۔ رکاسہ رقص کر رہی تھی۔ جو ہی رکاسہ موزوں زاویے پر آئی، وحشی نے تاک کر برچی پھینکی۔ برچی رکاسہ کے سر پر کھڑے کرے میں سے گزر گئے۔ ہم لوگ اللہ رب العزت سے بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح برچی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہندا سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اللہ رب العزت کی رحمت سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ باغ کے خون ریز مارکے میں اس نے مسلمہ کو دیکھ لیا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی مسلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں اور برچیوں سے اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتا سارے باغ میں گھوم گیا اور اسے مسلمان نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا، جو اس قدر جانبازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا۔
کہ مسلمہ پر برچی پھینکنے کا موزوں موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل ہی گیا، لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ آ گئی۔ وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں۔ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی، لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ اسی طرح وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچی مسلمہ پر پھینکی۔ برچی مسلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچی کو پکڑ لیا، لیکن برچی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ مسلمہ گرا، اسے گرنا ہی تھا، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ مسلمہ کی سرکٹی لاش بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمہ کذاب کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ گرے، پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ ناظرین، بنو حنیفہ کا ایک مرد گلا پھاڑ کر چلایا۔ ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر مارکے کی خون ریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگیں کہ نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔